رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک میں اس امت پر 5 انعام۔ رمضان المبارک میں انوارات، رحمتوں، برکتوں کی بارش جاری اور ساری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اللہ نے اس مہینے میں میری امت کو 5 ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جو میری امت سے پہلے آدم سے عیسیٰ تک کسی پیغمبر کو اللہ نے وہ نعمتیں نہیں عطا فرمائی، نہ کسی نبی کے حصے میں آئی نہ کسی امت کے حصے میں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور اس قرآن کی عظمت اور برکت کے واسطے سے، رمضان کے تقدس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کے حصے میں عطا فرمائی۔ وہ 5 چیزیں۔ پہلا انعام روزے داروں کے لیے، جو روزے دار اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، خواہشات نفسانیہ سے رکے رہتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اس انداز سے روزہ رکھتے ہیں۔ فرمایا روزے داروں کے لیے 5 انعام ہیں۔ پہلا انعام، روزے دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ قیمتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی چیز جو اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی وہ ہے روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے۔ یہ بو کیا ہے؟ عام طور پر شام کو افطاری سے پہلے مغرب کے قریب پورا دن معدہ خالی ہونے کی وجہ سے فطری طور پر منہ میں ایک بو سی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ اس بو کا دوسرے آدمی کو بھی احساس ہوتا ہے۔ اگر دوسرے کو احساس نہ ہو تو کم از کم اس روزے دار کو بو کا احساس ہوتا ہے، اور یہ جسم کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اس کو بو کا احساس ہوتا ہے۔ یہ ظاہراً بدبو ہے، لیکن اس کے پیدا ہونے کا سبب روزہ ہے۔ اس کے پیدا ہونے کا سبب روزہ ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان نے کچھ کھایا پیا نہیں، معدہ خالی رہا، جس کی وجہ سے فطری طور پر منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو بو پیدا ہوئی ہے اس کا سبب ہے روزہ، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، اور دوسری روایت میں انا اجزا بھی، کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ روزے کے بدلے میں اللہ فرماتے میں اپنا دیدار کراؤں گا۔ تو یہ روزے دار کی منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس کا سبب روزہ ہے۔ تو یہ روزے داروں کے لیے اور نبی علیہ السلام کی امت کے لیے پہلا انعام۔ دوسرا انعام، سمندر کی مچھلیاں روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے لیے سمندر کی مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور سمندر کی مچھلیاں یہ آخری حد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جتنی مخلوق خدا نے پیدا کی ہے ساری مخلوق روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے۔ جتنے چرند پرند درند ساری کی ساری مخلوقات روزے داروں آپ کے لیے دعا کرتی ہیں، اے اللہ روزے داروں کی مغفرت فرما، جنہوں نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، گناہوں سے رکے رہے، باطل کام سے رکے رہے، باطل کلام سے رکے رہے۔ تو سمندر کی مچھلیاں اور ساری مخلوقات روزے داروں کے لیے دعا کرتی ہیں، اور روزانہ 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک روزے داروں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ یہ امت محمدیہ کے لیے اور روزے داروں کے لیے دوسرا انعام ہے۔ تیسرا انعام، روزے داروں جنت مزین کی جاتی ہے، روزانہ جنت سجائی جاتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے اے جنت ان قریب میرے وہ پیارے بندے جو اس وقت تجھ سے بہت دور ہیں، جنہوں نے تیرے حسن جمال کو نہیں دیکھا، تیری آسائشوں کو نہیں دیکھا، تیرے انعامات کو نہیں دیکھا، وہ بن دیکھے میری ذات پر یقین رکھتے ہیں۔ آج میں اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میرے وہ بندے دنیا کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بہت جلد آنے والے ہیں۔ میں
پھر ان انعامات سے ان کو مالا مال کروں گی۔ جنت کو بھی خدا تسلی دیتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے، جنت انتظار میں رہتی ہے، جنت اللہ سے سوال کرتی ہے کہ اللہ جن کے لیے مجھے تو اتنی جلدی سجایا جا رہا ہے وہ تیرے بندے میرے پاس کب پہنچنے والے ہیں۔ جنت طلب کرتی ہے، جنت کہتی ہے اے اللہ یہ تیرے روزے دار جو تجھے راضی کر رہے ہیں تیری رضا کے لیے، اللہ یہ کب آئیں گے؟ سارا دن نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز، سحری اور افطاری کرا رہے ہیں، اللہ یہ تیرے پیارے نیک بندے متقی کب آئیں گے؟ جنت طلب کرتی ہے۔ تو یہ امت محمدیہ اور روزے داروں کے لیے تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام، سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں۔ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينَ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جس میں سرکش شیاطین کو قید و بند کی صوبتوں میں ڈال دیا جاتا ہے، شیطان قید ہو جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمان عام گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ باتیں جو غیر رمضان میں ہوتی ہیں رمضان میں اعتراض کیا جاتا ہے، پرہیز کر لیا جاتا ہے۔ پانچواں انعام، دن رات دعائیں قبول ہوتی ہے، صبح سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے دار کی روزے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے، حتیٰ کہ یہ سو بھی جائے، نیند میں مصروف ہو جائے، یہ محو خواب ہوتا ہے، فرشتے اس کی عبادت لکھتے رہتے ہیں۔ ایک ایک لمحہ عبادت کا ہے، ایک ایک لمحہ قبولیت دعا کا ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 60,000 آدمیوں کی مغفرت ہوتی ہے، ایک روایت میں اس سے بھی زیادہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پورے مہینے میں جتنے گناہگاروں کے گناہوں کی معافی کا اعلان کرتے ہیں ان تمام کے برابر رمضان کی آخری رات میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آج رات میرا دریائے رحمت اتنا جوش میں ہے کہ پورے مہینے میں جتنے لوگوں کے لیے معافی کا فیصلہ ہوا ہے آج ایک دن سب کے برابر معافی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ روزے داروں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے 5 انعامات اللہ نے عطا فرمائے ہیں، اور یہ انعامات کسی اور امت کے حصے میں نہیں آئے، صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کے جتنے بقیہ دن ہیں ایمان احتساب کے ساتھ روزے رکھیں، عبادات کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، صدقہ خیرات دیں، زکوٰۃ دیں، رات کو 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ پڑھیں، قرآن مجید ذوق اور شوق کے ساتھ سنیں، سحری کریں، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نوافل ادا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر اپنے لیے، اپنے آل اولاد کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، توبہ کریں، امت محمدیہ کے لیے دعا مانگیں، پاکستان کے تحفظ اور سلامتی کے لیے دعائیں مانگیں۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے اور روزے داروں کے لیے اللہ نے 5 انعامات عطا فرمائے ہیں۔ یہ کتنی بڑی امت محمدیہ کی فضیلت ہے، روزے داروں کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے اندر انوارات کی نیکیوں کی بارش جاری اور ساری ہمیں چاہیے کہ ہم جستجو کے ساتھ، محنت کے ساتھ ان دنوں کو کامیاب بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔